آج ہم ایک ایسی سورہ کی بات کرنے والے ہیں جو قرآن میں سب سے چھوٹی ضرور ہے، لیکن جذباتی اور تاریخی اعتبار سے اس کی گہرائی لاجواب ہے۔ جی ہاں، سورہ الکوثر۔ یہ کوئی عام الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک ایسی کہانی اور حقیقت ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تو چلیے اس عظیم وحی کے پیچھے چھپی کہانی اور اس کے لفظی حسن کا مل کر تجزیہ کرتے ہیں۔ محمد کی وراثت آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا۔ ذرا اس فقرے کی شدت پر غور کیجیے۔ ایک ایسی سنگین صورتحال کا تصور کریں جب پیغمبر اسلام اپنے ننھے بیٹے عبداللہ کی وفات کے غم سے گزر رہے تھے۔ اس انتہائی تکلیف دہ لمحے میں دیوار کے اس پار سے ان کے اپنے چاچا ابو لہب نے ان الفاظ کے ساتھ مذاق اڑایا۔ یہ الفاظ سیدھا دل کو چیر دیتے ہیں، اور یہیں سے اس کہانی میں ایک شدید کشمکش شروع ہوتی ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم اس دل خراش تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں جس نے اس عظیم وحی کے نزول کا راستہ بنایا اور آگے کی کہانی طے کی۔ مکہ کی ایک بالکل خاموش اور اداس دوپہر تھی جب ننھے عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دکھ کی اس گھڑی میں اگلے ہی لمحے ابو لہب نے خوشیاں منانا شروع کر دیں اور اس غم کا کھلے عام مذاق اڑایا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک فوری جواب آیا اور سورہ الکوثر نازل ہوئیں۔ بس تصور کریں، دکھ کی انتہا سے لے کر آسمانی تسلی تک کا یہ سفر کتنا تیز اور جذباتی تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ کوثر کا اصل مفہوم آخر ہے کیا؟ سورہ کی سب سے پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے عطا فرمائی آپ کو کاثر، یعنی بے شمار خیر۔ یہاں ایک لفظ پر غور کریں، انا۔ اسے بہت زور اور ٹھہراؤ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جو اس تحفے کی شان اور عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کوثر آخر ہے کیا چیز؟ اگر لفظی مطلب دیکھیں تو یہ بے شمار خیر یا بہت زیادہ بھلائی کو کہتے ہیں، لیکن روحانی حوالے سے اسے ایک جنتی نہر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسی نہر، سوچئے ذرا، جس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ کوئی عام لفظی تصور نہیں ہے، یہ تسلی کے لیے دیا گیا ایک بے مثال آسمانی تحفہ ہے۔ اگر عام انسانی نفسیات دیکھی جائے تو دنیا میں تحفے دینے کی زیادہ تر صرف 7 وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کوئی تہوار ہو، شادی ہو، دوستی نبھانی ہو یا پھر اپنا کوئی کام نکلوانا ہو۔ خیر، اللہ کا یہ تحفہ کسی دنیاوی مطلب کے لیے بالکل نہیں تھا۔ یہ محض پیغمبر کے درجات کو بلند کرنے اور ان کے اس درد میں انہیں مکمل تسلی دینے کے لیے تھا۔ یہاں عام انسانی سوچ اور خدا کے عظیم فیصلوں کے درمیان کتنا واضح فرق نظر آتا ہے۔ اور بات صرف ایک جنتی نہر تک محدود نہیں ہے، اس کوثر کی تفسیر میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، جیسے ہمیشہ قائم رہنے والا قرآن، ایک زندہ و جاوید نام، رقیہ اور فاطمہ جیسی بابرکت بیٹیاں، اور جان نثار کرنے والے سچے ساتھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب ان بیٹوں کی وراثت اور خوب ساری دولت سے کہیں زیادہ عظیم تحفے تھے جن پر مخالفین کو اتنا غرور تھا۔ تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ان 3 آیات کا مکمل مطلب کھل کر سامنے آتا ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں ملنے کے بعد کس طرح کا شکریہ اور عمل درکار تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت ایک بہت ہی عملی راستہ دکھاتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس ایک آیت میں شکر گزاری کے 2 واضح اور اہم احکامات پیش کیے گئے ہیں، ایک طرف نماز اور دوسری طرف وانحار یعنی قربانی پیش کرنا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بعد میں عید الاضحیٰ کی شکل میں یہ مسلمانوں کی عبادت کا ایک ہمیشہ رہنے والا حصہ بن گیا۔ یہاں عبادت کے 2 بڑے ہی دلچسپ پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے ذاتی عبادت، جیسے اکیلے میں اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرنا، اور دوسری ہے اجتماعی عبادت، جہاں جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور پھر وہ گوشت غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس طرح اللہ کے حدود میں رہ کر معاشرے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور آخری آیت، ان شانیک هو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی جد قطع یعنی لاوارث ہے۔ یہ آیت ان دشمنوں کی اس مذاقیہ سوچ کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیتی ہے جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ جس شخص نے تانا دیا کہ ان کی کوئی وراثت نہیں، حقیقت میں وہی شخص ہمیشہ کے لیے مٹنے والا تھا۔ اس آیت کی تصویر کشی میں ایک لفظ آیا ہے، شانیہ۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شانیہ ایک ایسی شدید زہریلی نفرت کا نام ہے جو انسان سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اس کی انسانیت دونوں چھین لیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسا ابو لہب نے کیا۔ ایک معصوم بچے کی موت پر خوشیاں منا کر اس نے اپنے ضمیر کو پوری طرح مار دیا تھا۔ شانیہ کو صرف ماضی کا قصہ نہیں مانتا، بلکہ اس کی ایک موجودہ دور کی مثال بھی بیان کرتا ہے۔ حوالہ یہ بتاتا ہے
کہ ایسی اندھی نفرت اور انسانیت کا مکمل زوال آج کے وقت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ سورس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ایکشنز میں جہاں عام شہریوں اور معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں، وہاں بھی ایسی ہی ذہنیت دکھائی دیتی ہے۔ خیر، یہاں اس تجزیے کا مقصد کسی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ محض غیر جانبدارانہ طور پر یہ واضح کرنا ہے کہ سورس مٹیریل نے اس قدیم نفرت کو آج کے عالمی حالات سے کس طرح مطابقت دی ہے۔ یہاں آ کر کہانی کا ایک نہایت واضح اور آخری انجام دیکھیے۔ ایک جانب ابو لہب کی تباہ شدہ وراثت ہے، جسے آج لوگ صرف ایک عبرت اور برائی کے نشان کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور دوسری جانب پیغمبر کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہمیشہ زندہ رہنے والی عظیم وراثت۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہی دراصل اس پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ چلیے آخری اور چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، موجودہ دور کے اسباق۔ ان قدیم پیغامات کا ہماری آج کی روزمرہ کی زندگی اور ہمارے اپنے رویوں سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ تو بنیادی سوال ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ سورہ الکوثر آج کی تیزی سے بھاگتی ہوئی عام زندگی میں کیسے لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف ایک پرانی تاریخی کہانی تو نہیں ہے۔ اس کے اسباق ہر دور میں انسانی کردار اور اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ آج کے دور کی اس جاہلیت سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ اہم باتوں پر دھیان دینا لازمی ہے۔ ہمیں اس سوچ کو بالکل مسترد کرنا ہوگا کہ صرف بیٹے ہی نسل اور نام آگے بڑھاتے ہیں۔ بیٹیوں کو کسی بھی صورت میں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات، جو لوگ دکھ میں ہیں، جو غم سے گزر رہے ہیں، ان کی تسلی کرتے وقت صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ یہی وہ عملی طریقہ ہے جس سے ہم ماضی کی اس تاریک سوچ کو ہرا سکتے ہیں۔ اور جب شکر گزاری کی بات آئے تو اپنا ذاتی کوثر پہچاننا نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی نہر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں یہ بے شمار خیر اور نعمتوں کی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ اپنا ذاتی کوثر آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ ہماری بہترین صحت ہو سکتی ہے، پیارے بچے، ایک محفوظ گھر، یا یہاں تک کہ دن کا تھوڑا سا فارغ وقت بھی۔ کبھی غور کیجیے گا، جب ان لوگوں کو دیکھا جائے جو ہسپتالوں میں زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں یا قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی مٹی کے سامنے کھڑے ہیں، تب شدت سے یہ احساس جاگتا ہے کہ ہماری زندگی کی یہ عام سی لگنے والی باتیں دراصل کتنی بڑی نعمت اور حقیقی کوثر ہیں۔ آخر میں اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک گہرا سوال غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی اپنی صحت، اس کا فارغ وقت اور اس کے چاہنے والے ہی اس کا اپنا ذاتی کوثر ہیں، تو آج ان عظیم نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا کون سا عملی طریقہ چنا جائے گا؟ اس بات پر ضرور سوچیے گا اور آس پاس موجود اپنی ان انمول نعمتوں کو تلاش کرتے رہیے۔